अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सिद्दीक अहमद में। आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं आओ उर्दू सीखें इस कोर्स का तीसरा सबक। ये दूसरा हिस्सा है, यानी उर्दू जुबान की दूसरी किताब है, उसका तीसरा सबक है। आइए चलते हैं सबक की तरफ। इससे कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर उर्दू जुबान से मुताल्लिक मवाद फराहम किए जाते हैं, जिसकी रोशनी में उर्दू जुबान पढ़ना लिखना, उसे तहरीर और तकरीर में इस्तेमाल करना आप सीख सकते हैं। आज के सबक का उन्वान है आफताब, यानी सूरज। आप देखते होंगे दिन में जो सूरज दिखाई देता है, सूरज की रोशनी होती है जिसकी वजह से दिन का उजाला होता है, उसे ही आफताब कहते हैं। अब यहाँ पर इस उन्वान के तहत इस पूरे सबक में जिस वक्त सूरज निकलता है उस वक्त के मौसम को बयान किया गया है, और उस वक्त जिस तरह की फीलिंग होती है, जिस तरह के एहसासात होते हैं और तमाम चीजों पर उसके असरात कैसे होते हैं, उन तमाम चीजों को पेश किया। आफताब यानी सूरज, धूप, यकताए जमाना, लाजवाब, इसका दोनों इस्तेमाल होता है। जैसा कि कहते हैं आफताब की शुआएं रोशन हैं, यानी सूरज की किरण रोशन है, सूरज रोशन है। और दूसरा इस्तेमाल, ये आदमी तो अपने खानदान में एक आफताब की सी हैसियत रखता है, यानी यकताए जमाना है, लाजवाब है, बहुत अच्छा है। सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है, सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है। सुहाना के माना खूबसूरत, दिलचस्प। समा इसके माना आते हैं वक्त, मौसम, नजारा। इन तीनों मानों में इसका इस्तेमाल होता है। सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है। आंखों को नूर यानी रोशनी, नूर के माना रोशनी। दिल को सुरूर, सुरूर के माना खुशी, हासिल होता है। आंखों को नूर, दिल को सुरूर हासिल होता है। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफताब के तुलू होने का तमाशा देखें। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफताब के तुलू होने का तमाशा देखें। टीला इसके माना आते हैं मिट्टी का बड़ा तोदा। दूसरा माना छोटी पहाड़ी, टेकरा। तुलू इसके माना सूरज चांद सितारे का निकलना, बुलंद होना। तमाशा इसके माना मंजर। सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है। आंखों को नूर, दिल को सुरूर हासिल होता है। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफताब के तुलू होने का तमाशा देखें। देखना, मशरिक यानी पूरब, एक सिमत का नाम है मशरिक। जिस तरह पश्चिम, पूरब वगैरह होता है, उसी तरह एक सिमत को मशरिक कहा जाता है। मशरिक में क्या गोल, गोल यानी दायरा या गोल घुमा हुआ, गोलाई लिए हुआ। सुनहरा, सुनहरा के माना है दरअसल सोने के रंग का, जर्द रंग का। इसी तरीके से सोने का रंग, सुनहरा, सोने के कलर की चीज को सुनहरा कहते हैं। और अच्छे के माने में भी इस्तेमाल होता है। सुनहरा मौका यानी जिर्री मौका, कीमती मौका। तबाक, तबाक के माना है बड़ी थाली,
بڑی تھالی، بڑا خونچا جسے جو ہوتا ہے اسے بڑی تھالی کہتے ہیں۔ دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، سا یعنی اس کے جیسا، مانند۔ دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیسا خوش نما یعنی اچھا، خوبصورت، دلچسپ، معلوم ہوتا ہے۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند، یعنی چکا چوند کے معنی تیز روشنی سے آنکھوں کا جھپکنا۔ جب کسی تیز روشنی لائٹ وغیرہ پر یا سورج پر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت آنکھیں جو جھپکارے مارتی ہے اسے کہتے ہیں چکا چوند۔ دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیسا خوش نما معلوم ہوتا ہے۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ ابھی شعاعیں، شعاع اس کے معنی کرن، سورج کی روشنی جو پھوٹتی ہے اور اس کی روشنی ایک آتی ہے اس طرف، اسے کرن کہتے ہیں۔ اونچی ہوا، ہوا میں پھیل رہی ہیں، ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے، اجالا یعنی روشنی، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، دم، دم کے معنی آتا ہے وقت کے، اور چوٹی دراصل اس کے معنی آتے ہیں زمین کی بلند سطح، پہاڑ کے معنی زمین کی بلند سطح جو پتھریلی اور سخت ہو۔ اسی سے ایک محاورہ آتا ہے پہاڑ اٹھانا، یعنی مشکل کام کرنا، اہم کام کرنا۔ پہاڑ توڑنا یہ بھی آتا ہے، یہ بھی مشکل کام کرنے کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ چوٹی، چوٹی اس کے معنی پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ، عروج یعنی بلندی۔ مینارہ، مینارہ، مینارہ نور کی جگہ، چراغ دان، اونچا ستون، مسجد کا مینارہ، اونچا یعنی بلند۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے فنگل۔ فنگل کا دراصل معنی ہے درخت کی چوٹی، درخت کی چوٹی۔ اسی طریقے سے شاخ کا کنارہ، چمکنا یعنی روشن ہونا، روشنی دینا۔ رفتہ، رفتہ یعنی دھیرے دھیرے۔ پھیل جانا یعنی منتشر ہو جانا، بکھر جانا۔ ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی پھنگلوں پر، درختوں کی پھنگلوں پر چمکیں گی۔ رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، درختوں کی پھنگلوں پر چمکیں گی۔ رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ ترچھی، ترچھی معنی آتے ہیں ٹیڑھی، ترچھی یعنی ٹیڑھی۔ شعاعیں، شعاع اس کے معنی کرن، سورج کی کرن۔ دھیمی یعنی ہلکی، ہلکی پڑنا، کم ہونا۔ جوں جوں اس کے معنی جیسے جیسے۔ بلند ہونا یعنی اوپر چڑھنا۔ سیدھی یعنی ایک دم سیدھا۔ اس کے بعد تیزی،
یعنی تیز چلنا، تیزی ہونا، تپش آنا. ٹھیک یعنی اسی وقت، بالکل عین وقت پہ، عین موقع پر. ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے. جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے. جوں جوں یعنی جیسے جیسے، ڈھلنا یعنی ختم ہونا، جانا چلے جانا. دھوپ یعنی تپش، سورج. مدھم کے معنی دراصل آتے ہیں پھیکی پڑنا، دھیمی پڑنا. مغرب یعنی پچھم، یعنی یہ ایک سمت کا نام ہے جسے پچھم کہتے ہیں. کیفیت، حالت، نوعیت. مشرق کے معنی دراصل آتے ہیں پورب کے. جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے. شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو. وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے. اب وہ بے دم یعنی بے جان. اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے. گولا دراصل گولا کے معنی ہے گیند، گھیرا. فاصلہ اس کے معنی ہے دوری، مسافت، عرصہ، میدان. شعلہ آفتاب ایک بڑا بھاری یعنی وزنی. آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلہ پر ہے. اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے. واسطے یعنی اسی وجہ سے. وہ بھڑکنا یعنی روشن ہونا. آگ جب شعلہ دیتی ہے اور بھڑک جاتی ہے، لگ جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں آگ بھڑک رہی ہے. کسی چیز میں تیزی آنا. شعلہ اس کے معنی آتے ہیں آگ کی لپٹ. وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے. اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں. قائم ہونا یعنی باقی رہنا. اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے، مین برساتی ہے. کھیتوں میں، مین کے معنی شبنم، کھیتوں میں غلہ یعنی اناج دانا اور باغوں میں پھل پکاتی ہے. اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے. رنگت دراصل رنگت کے معنی ہے چہرے کا رنگ، کپڑے کا رنگ، روپ، حالت، کیفیت. رنگت غیر ہونا یہ دراصل ایک محاورہ ہے. اس کا معنی ہے شرم یا ندامت سے چہرے کا رنگ بدل جانا. وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے. اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں. اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں.
مین برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔